الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز صاحبین گرامی، آپ کے سامنے 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اس کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن اللہ کی کلام اور اس کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی عظمت اور اس کی شان تمام مخلوقات کے اوپر غالب اور زیادہ ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو بھی تمام مخلوقات کی کلام کے اوپر اسی طرح شان، عظمت اور غلبہ حاصل ہے۔ قرآن مجید یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنا تعارف کرانے سے قاصر ہیں، بے بس ہیں۔ اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ قرآن کا نزول کس مہینے کے اندر ہوا تو قرآن اپنا جواب خود دے گا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر جب ہمارے ذہن کے اندر آئے کہ اگر مہینہ رمضان کا تھا تو وہ کس گھڑی کے اندر، کس رات کے اندر نازل ہوا، تو قرآن اس کا جواب بھی خود دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر یہ سوال کہ یہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا، فما تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس کو لانے والا فرشتہ کون تھا، فما نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کس کے اوپر نازل کیا گیا، نزل علی محمد، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر یعنی اس کلام کو نازل کیا گیا ان کے اوپر۔ تو یہ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔
مہینے کا، رات کا لانے والا فرشتہ کون تھا، کس کی طرف سے نازل ہوا، کس کے اوپر نازل ہوا۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ اس کی زبان کون سی ہے تو فرمایا بلسان عربی مبین، قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جہالت، گمراہیوں کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے انسانیت کو یہ ہدایت کی روشنی بن کے آیا ہے۔ اور پھر اتنی عظیم الشان کتاب کہ جس چیز کے ساتھ اس قرآن کی نسبت ہوتی گئی اللہ نے اس کو بھی شان اور فوقیت باقی چیزوں کے اوپر عطا فرمائی ہے۔ یہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، یعنی رمضان کا مہینہ۔ جس رات کے اندر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں کی سردار رات بن گئی۔ پھر اسی طرح یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو اس زبان کو بھی اللہ نے باقی زبانوں کی سردار زبان بنا دیا، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم 3 وجوہات کی بنا کے اوپر اہل عرب سے محبت رکھا کرو۔ پہلی وجہ فرمایا میں خود عربی ہوں، دوسری وجہ فرمایا قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، تیسری وجہ کیا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ پھر جس زمانے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا اس زمانے کو اللہ نے فرمایا یہ زمانہ میرے نبی کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ خیر امتی قرنی، زمانے بڑے گزرے اور گزریں گے آئیں گے، لیکن ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اسی طرح فرمائیں جو قرآن کا ذکر کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہر فن کے، ہر علم کے پڑھنے والے بہت سارے ہوں گے، ہر علم کا ایک اپنی اس کی شان اور عظمت ہوگی، لیکن فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو تمام انسانوں سے بہترین قرار دیا ہے۔ آج ہماری نگاہ کے اندر دنیاوی مال و اسباب کی اہمیت ہے، آج ہماری نظریں دھوکے کے اندر پڑی ہوئی ہیں، غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنی نظر میں ایک کمزور طبقہ تصور کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا والے تمہیں کمزور طبقہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، اللہ کی نگاہ میں تم سب سے بہترین ہو، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کی نسبت بھی پڑھانے والے کی کس کی طرف ہو گئی؟ قرآن کی طرف، اور پڑھنے والے کی نسبت بھی کس کی طرف ہو گئی؟ قرآن کی طرف۔ تو اس مناسبت سے یہ سب سے بہترین استاد اور پڑھنے والے سب سے بہترین شاگرد بن گئے۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو دنیا بھر کی دولتیں ایک طرف ہوں، دنیا بھر کی نعمتیں ایک طرف ہوں، قسم بخدا قرآن جیسی نعمت کا اور قرآن جیسی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی خوبصورت صورت، ویسے تو سارا کلام ہی خوبصورت ہے، بطور صوت کے، بطور معانی کے سورۃ الرحمن ہے۔ آپ اس کی ابتدائی 4 آیتوں میں غور فکر کر لیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ میرے ناموں میں سے جس نام کے ساتھ بھی مجھے پکارو گے میرے سارے نام ہی بڑے پیارے ہیں۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، لیکن ان پیارے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ الرحمن۔
یہ رحمت سے نکلا ہے لفظ، رحمت سے۔ اور اللہ کے دو نام ایسے ہیں کہ جن دونوں کا مطلب مفہوم ایک بنتا ہے، لفظ رحمان اور لفظ رحیم، دونوں کا مادہ ایک ہے، رحمت۔ اور رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان چاہے دنیا کے اندر ہے یا اس کو آخرت کی زندگی دی جائے، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی محض اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت ساتھ شامل نہ ہو۔ جب آپ نے یہ صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کو بیان کیا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، محض اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ مت کرنا، تو ایک صحابی نے جھوٹ کرتے ہوئے سوال کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں گا۔ تو جب کائنات کی عظیم ہستی، جب نبیوں کا سردار، جب نبیوں کا امام وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رحمت کا محتاج ہوں، تو خود بتائیے کہ جب اللہ کے پیغمبر اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں تو ہمیں کس حد تک ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، الرحمن، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہوئی۔ آگے کیا فرمایا، علم القرآن، اس کی رحمت جوش میں آئی تو اس نے اپنی کلام بنا کے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرما دی۔ علم القرآن، اور قرآن کو سیکھو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، اس کے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو قرآن کو پڑھ کر، اس کو سیکھ کر، اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ تم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اب اللہ نے اس صورت کے اندر باقی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، انسان کا وجود بھی کیا ہے، نعمت ہے۔ علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنے کے طریقے سکھا دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کہیں اللہ اس میں سورج کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ شجر حجر کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں اللہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ، کہیں دریاؤں کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے، کہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ لیکن ان تمام نعمتیں، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے ان نعمتوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، اللہ نے جس نعمت کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے وہ کون سی ہے، الرحمن علم القرآن، کہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مشتق ہے، یہ رحمت کے مادے سے یہ لفظ نکلا ہے۔ فرمایا اللہ نے رحمت کی، جب اس کی رحمت طوفانی شکل اس نے اختیار کی تو فرمایا علم القرآن، اس نے تمہیں عظیم نعمت قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ علم القرآن، اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا۔ حالانکہ باقی علوم دینے والا کون ہے، وہ بھی تو اللہ ہے۔ دنیا میں کتنے زیادہ علوم ہیں، وہ سارے کے سارے علم عطا کرنے والی ذات کون سی ہے، اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ خاص طور پہ قرآن کا ذکر کیا، کیوں؟ فرمایا اللہ کے علم، وہ سب علوم اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ ہی سکھانے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا جو علم، چوٹی کا علم ہے، وہ فرمایا اللہ کا قرآن ہے۔ آگے کیا فرمایا، خلق الانسان، وہ انسان کو بنانے والا ہے۔ تو کیا حشرات کو بنانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ شجر حجر کو بنانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا حشرات کو بنانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا چرند پرند کو بنانے والا اللہ نہیں ہے؟ فرمایا یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک بہترین مظہر ہے تو وہ انسان ہے، خلق الانسان۔ پھر آگے کیا فرمایا، علمہ البیان، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بولنے کی طاقت سکھائی۔ حالانکہ اعضاء تو انسان کے اور بھی ہیں، ہاتھ بھی بنانے والی اللہ کی ذات، پاؤں بنانے والی اللہ کی ذات، آنکھیں عطا کرنے والی اللہ کی ذات، کان بنانے والی اللہ کی ذات، لیکن اللہ نے زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہی زبان فرمایا انسان کو اللہ کی نگاہ میں محبوب بنا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیتی ہے۔
اور یہ زبان جو انسان کے دل، انسان کے ضمیر، انسان کے دماغ کی ترجمانی کرنے والی ہے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اگر کوئی بہترین نعمت ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور کیا فرمایا؟ خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات انسان کو ملتے ہیں۔ کتنے انعامات؟ 4 انعامات۔ پہلا انعام فرمایا فرشتے گراؤ ڈال لیتے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہو۔